أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، تم یاد کرو نعمتی التی، میری نعمت کو جو انعمت میں نے انعام کیا علیکم تم پر، وَأَوْفُوا اور تم پورا کرو بعہدی میرے وعدے کو، اوفی میں پورا کروں گا بعہدکم تمہارے وعدے کو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور خاص مجھی سے تم ڈرو، وَآمِنُوا اور تم ایمان لاؤ بما انزلت جو میں نے نازل کیا اتارا، مصدقا لما تصدیق کرنے والا ہے، معکم جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا اور نہ تم ہو جاؤ اول کافر بہ سب سے پہلے کفر کرنے والے اس کے ساتھ، ولا تشتروا اور نہ تم خریدو بآیاتی میری آیات کے بدلے، ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت، ولا تشتروا اور نہ تم حاصل کرو بآیاتی میری آیات کے بدلے، ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت، وإیایا فاتقون اور خاص مجھی سے ڈرو، ولا تلبسوا الحق اور نہ تم ملاؤ حق کو بالباطل باطل کے ساتھ، وتکتموا الحق اور تم چھپاتے ہو حق کو، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ سورۃ البقرہ اس کی آیت نمبر 40، 41 اور 42، ان میں بنی اسرائیل کو دعوت، بنی اسرائیل کو نعمتوں کی یاد دہانی، وعدہ پورا کرنے کی تلقین، قرآن پر ایمان کی دعوت، حق کو باطل سے نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ، ان باتوں کا بیان ہے۔ آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 147 تک بنو اسرائیل کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ ان آیات میں موجود ہے۔ بنو اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ کے انعامات تھے، تقریباً 10 انعامات کا ان آیات میں تذکرہ ہے، 40 سے لے کر 147 تک، اور جو ان کو سزائیں ملی 10 ان سزاؤں کا ذکر ہے، اور 10 ان کی بدعمالیوں کا ذکر ہے ان آیات میں۔ بنو اسرائیل سے مراد یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل کا سلسلہ جاری رکھا۔ بنو اسرائیل میں سب سے پہلے نبی یوسف علیہ السلام تھے اور سب سے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں سورۃ البقرہ میں ہی اللہ رب العالمین نے یا ایھا الناس اعبدوا تمام لوگوں کو یہ حکم دیا کہ اے لوگو تم عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور اب بنو اسرائیل کو خاص اسپیشل ان کو دعوت دی جا رہی ہے، ان کو حکم دیا جا رہا ہے، اور ان پر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے تھے ان کے آباء و اجداد پر، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے یاد کروائے۔ چونکہ بنو اسرائیل اس وقت موجود تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہود
موجود تھے، نصارہ موجود تھے، یہ اہل کتاب ہیں، تو ان کو یہ اسپیشل حکم دیا جا رہا ہے کہ تم جو کتاب تصدیق کرنے والی ہے جو کچھ تمہارے پاس تھا، تم اہل کتاب ہو، تم جانتے ہو، تو تم ایمان لے آؤ. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے یہ نبی برحق ہیں، نبی سچے ہیں، ان پر نازل ہونے والی وحی حق ہے، تم نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے، تو اب تم سب سے پہلے کفر کرو گے جاننے کے باوجود. یہ بڑے تعجب کی بات ہے. اور پھر ان پر انعامات گنوائے کہ تم پر کتنے انعامات اللہ تعالی نے کیے تھے. انبیاء کا سلسلہ رہا، تم اہل کتاب ہو، تم علم جاننے کے باوجود حق اور باطل کو چھپاتے ہو، ایسا بھی نہ کرو. اور تم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ تم انبیاء علیہم السلام کی تائید کرو گے، جو نبی بھی تمہاری زندگی میں آئیں گے ان کی بات کو مانو گے، تو اس وعدے کو پورا کرو. رب العالمین تمہارے وعدے کو پورا کرے گا. یہ وعدہ کیا تھا جس کے اس آیت میں ذکر ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، کہ اے بنو اسرائیل تم پورا کرو میرے وعدے کو. اوفی بعہدکم، تو میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا، جو میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا وہ میں پورا کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وعدہ کیا تھا. سورۃ المائدہ اس کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ لیا بنو اسرائیل سے اور ہم نے ان میں 12 نقیب بھیجے. وعدہ کیا تھا؟ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنو اسرائیل یاد رکھو میں تمہارے ساتھ ہوں، تم نے یہ کام کرنا ہے. لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نے نمازوں کو قائم کیا، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور تم زکوٰۃ دیتے رہے، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور تم ایمان لائے میرے رسولوں پر، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور تم نے ان کی تائید کی، مدد کی، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کے راستے میں قرض دیتے رہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے. تو یہ تم نے کام کرنے ہیں، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور رسولوں کی تائید کرنا، ان پر ایمان لانا، ان کا ساتھ دینا. تو یہ تمہارا کام ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اگر تم کرو گے تو اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، کہ تمہاری خطاؤں کو میں معاف کر دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. تو اس وعدے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ تم نے جو وعدہ کیا ہے اللہ سے، تو اس وعدے کو پورا کرو. اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا، لیکن انہوں نے نقض عہد کیا، عہد کو توڑ دیا. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور پھر فرمایا کہ ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور جو کچھ تمہارے پاس تھی پہلی جو کتابیں اس کی بھی یہ تصدیق کرنے والی ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم پہلے کافر نہ ہو جاؤ. پہلے کافر سے مراد کیا ہے کہ جاننے کے باوجود. مکہ میں جن لوگوں نے کفر کیا وہ تو جاہل تھے نا، ان کے پاس علم نہیں تھا، ان میں پہلے انبیاء نہیں آئے تھے. لیکن تمہارے پاس علم ہے، اور انبیاء علیہم السلام نے تمہیں بتایا تھا، تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نبی آنے والے ہیں، آخری نبی ہیں، اور تم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کی تائید کریں گے، ان کی بات کو مانیں گے. تم منتظر تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آمد سے قبل، اور پھر اب کیا ہو گیا؟ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، جاننے کے باوجود سب سے پہلے کفر کرنے والے بھی تم ہو. ایسا نہ کرو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو. مطلب کیا ہے کہ یہ آیات کو چھپاتے تھے، تحریف کیا کرتے تھے، تبدیلی کر دیتے تھے. ان سے جب پوچھا جاتا کہ تمہارے پاس جو کلام اللہ موجود ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک نبی آنے والے ہیں، تو کیا یہ وہی نبی ہیں؟ تو یہ چھپا جاتے. اور کبھی کیا کرتے؟ حق کو باطل کے ساتھ ملاتے. تو اللہ تعالی نے منع کر دیا کہ ایسا کرنا تمہیں زیب نہیں دیتا. آیات کو چھپا کر دنیاوی مال بٹورتے ہو، دنیاوی مال حاصل کرنے کے لیے غلط فتوے دیتے ہو، اور دنیاوی مال اور قیمت حاصل کرنے کے لیے تم نے آیات کو بیچ رکھا ہے، بیچ دیتے ہو. جو اپنی مرضی کے خلاف آئے تو اس کو چھپا دینا، اور جو مرضی کے مطابق ہو اس کو ظاہر کر دینا، اور دنیاوی مقاصد کے لیے، دنیا کا مال لینے کے لیے، بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے، دنیا کا مال بٹورنے کے لیے آیات میں تبدیلیاں کرنا. یہ مطلب ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ تھوڑی قیمت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تم پوری کی پوری دنیا لے لو اور اللہ کے کسی حکم کو چینج کر دو، تبدیل کر دو، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے.
متاع الدنیا قلیل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا کا سارا سامان ہی تھوڑا ہے۔ تو یہ ان کی ایک بد خصلت تھی، اور یہ چیزیں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کا تفصیل سے ذکر کیا کہ وہ بھی اہل کتاب تھے، ان کو بھی کتاب دی تھی، اور پھر انہوں نے کتاب کو جیسے پیسے پشت ڈالا، اس ہدایت کو قبول نہیں کیا، تو ان پر جو عذاب آئے وہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے جو ان کو سزا دی، اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوئے۔ امت محمدیہ کے لوگوں، اہل قرآن، تم بھی یاد رکھ لو کہ اگر تم نے کتاب اللہ کی قدر نہ کی، دین حق کو مانا، تسلیم کیا اور اس پر عمل کرتے رہے تو کامیاب ہوگے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم بھی ذلیل و خوار ہو جاؤ گے انہی کی طرح۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو یہ اس لیے ذکر ہے کہ جو بد خصلتیں ان میں تھی یہ کام تم نے نہیں کرنے۔ تو آج بھی اگر کوئی شخص غلط فتویٰ دیتا ہے، قرآن کی آیت کے خلاف فتویٰ دیتا ہے اور دنیاوی مال کی خاطر، تو وہ اس وعید میں شامل ہے۔ اور پھر ان کو فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو حق یہ ہے، تو حق اور باطل کو خلط ملط کر کے لوگوں کو نہ بتاؤ، حق اور باطل کو خلط ملط نہ کرو، اور حق کو چھپانا بھی یہ درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔